السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 9 برادرز ٹی وی۔ شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ چیف آف آرمی سٹاف کے بیان پر حیرت ہوئی۔ کریمیا کو روس سے ملانے والے پل پر دھماکہ، آئل ٹینکرز کو آگ لگ گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی نئی ڈرون پالیسی کیا ہے؟ ایران میں احتجاج سے حوصلہ ملا، افغان خواتین کے مظاہرے زور پکڑ گئے۔ ملک مضبوط ہاتھوں میں، فیک نیوز پر توجہ نہ دیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ پاکستان میں سیلاب، اقوام متحدہ میں اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چیف آف آرمی سٹاف کے بیان پر حیرت ہوئی۔ اسی حوالے سے 9 برادرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے بیان پر حیرت ہوئی کہ غربت ختم کرنے کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ بدقسمتی پاکستان میں غریب لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روسی حکام نے کہا ہے کہ سنیچر کو کریمیا کو روس سے ملانے والے اہم پل پر ایک گاڑی میں زوردار دھماکہ ہوا ہے اور قریب سے گزرنے والے آئل ٹینکرز کو آگ لگ گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP روسی نیوز ایجنسیز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ دھماکہ صبح 6:07 پر ہوا، جس کے بعد قریب سے گزرنے والے آئل ٹینکرز کو بھی آگ لگ گئی۔ کریمیا کو 2014 میں روس میں شامل کیا گیا تھا، اس سے قبل وہ یوکرائن کا حصہ تھا۔ دھماکے کا نشانہ بنانے والے پل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ روسی صدر ولادیمیر کے حکم پر بنایا گیا تھا اور 2018 میں صدر پیوٹن نے ہی اس کا افتتاح کیا تھا۔ یہ پل یوکرائن میں برسر پیکار روسی فوجیوں کو فوجی اور دوسرا سامان مہیا کرنے کا اہم ذریعہ ہے، جبکہ فوجی دستے بھی یہیں سے گزرتے ہیں۔ روس نے جنگ کے دوران بھی ابھی تک پل کو محفوظ بنا رکھا تھا اور یوکرائن کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ریا نووستی اور تاس نیوز ایجنسیز نے ایک مقامی عہدیدار اولیگ کرچیکوف کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ٹینکرز کو آگ لگنے کے بعد پل پر ٹریفک رک گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پل پر شعلے بھڑک رہے ہیں۔ فوری طور پر ان تصاویر اور رپورٹس کی تصدیق نہیں کروائی جا سکی ہے۔ اس پل پر سے سڑک کے علاوہ ریل کی پٹری بھی گزرتی ہے۔ دھماکے سے قبل یوکرائن کے شہر خرکیف میں تیز دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی تھیں اور دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے گئے تھے۔ خرکیف کے میئر آئیہور ٹریکوف نے ٹیلی گرام پر ایک پیغام میں بتایا ہے کہ صبح کے وقت شہر میں میزائل فائر کیے گئے ہیں، جس سے شہر کے ایک رہائشی عمارت اور میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں آگ لگ گئی ہے، جبکہ فوری طور پر کسی ہلاکت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ رواں ہفتے روسی صدر پیوٹن نے غیر قانونی طور پر یوکرائن کے 4 علاقوں کو روس کا حصہ قرار دیا تھا، جس میں ریپوریزیا کا علاقہ بھی شامل ہے، جہاں یورپ کا سب سے بڑا جوہری پلانٹ بھی موجود ہے، جس کے ری ایکٹرز پچھلے ماہ بند کر دیے گئے تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے CIA اور پینٹاگون کے مہلک ڈرون حملوں سے متعلق نئی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ CNN کے مطابق صدر بائیڈن نے روایتی جنگی علاقوں سے باہر ہونے والے ڈرون حملوں اور کمانڈو آپریشن سے متعلق نئی اور نسبتاً سخت پالیسی پر جمعے کو دستخط کیے۔ امریکہ کی جانب سے ابھی تک عراق اور شام کو کنونشنل وار زون شمار کیا جا رہا تھا، لیکن نئی پالیسی کے تحت صومالیہ، یمن اور افغانستان بھی ان ممالک میں شامل ہیں، جہاں کافی عرصے سے امریکہ کی جانب سے دہشت گرد مخالف حملے کیے جا رہے ہیں۔ نئی پالیسی میں اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ امریکہ اب ڈرون حملوں پر اپنا انحصار کم کر رہا ہے۔
پالیسی میں اس تبدیلی کی بڑی وجہ ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہونے والی عام شہریوں کی ہلاکتیں ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے ایک سینئر اہلکار کے مطابق نئی پالیسی کے لیے کسی بھی دہشت گرد ہدف پر مہلک ڈرون حملے یا کمانڈو چھاپے سے قبل اب صدر کی اجازت لینا لازم ہو گیا۔ یہ بھی لازم ہو گیا کہ جس شخص کو ہدف بنایا جا رہا ہے اس کا نام بتایا جائے۔ اس بات کی منظوری بھی صدر کو دینا ہوگی کہ کن ممالک میں کون کون سے گروپس ممکنہ ہدف ہو سکتے ہیں۔ نئی پالیسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں یہ یقینی بنایا جائے کہ عام شہریوں کی اموات نہ ہوں اور وہ ہدف ایسا ہونا چاہیے جو امریکہ کے لیے مستقل خطرے کا باعث بن رہا ہو۔ ڈرون حملوں اور کمانڈو آپریشن سے متعلق نئی پالیسی کے مطابق ایسے آپریشن سے قبل متعلقہ ملک میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مشن کے سربراہ سے بھی اجازت لینا ہوگی۔ دوسری جانب شام اور عراق میں جہاں امریکہ کے فوجی موجود ہیں وہاں کے کمانڈروں کو آپریشنل فیصلوں میں مزید صوابدید رہے گی۔ خیال رہے جو بائیڈن نے ڈرون حملوں سے متعلق صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد خاموشی سے بہت سی پالیسیاں لاگو کر رکھی تھیں، لیکن نئی پالیسی اب یہ رسمی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ کابل میں پچھلے ہفتے تعلیمی مرکز میں ہونے والے تباہ کن حملے کے بعد سے خواتین کے مظاہرے زور پکڑ گئے ہیں اور ان میں شامل خواتین کا کہنا ہے کہ ایران میں جاری احتجاج سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پچھلے ہفتے کابل کے علاقے دشت برچی کے تعلیمی مرکز میں اس وقت ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا جب وہاں امتحان ہو رہا تھا۔ واقعے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک اور 83 زخمی ہو گئے تھے۔ دھماکے کے وقت 500 کے قریب طلبہ ہال کے اندر موجود تھے۔ نشانہ بننے والوں میں زیادہ تر لڑکیوں کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا جو پہلے بھی اکثریت پسندوں کی کارروائیوں کا نشانہ بنتی رہی ہیں۔ 30 ستمبر کو ہونے والے دھماکے کے بعد ملک بھر میں خواتین سڑکوں پر نکل آئیں اور تشدد کے واقعات سمیت خواتین اور اقلیتوں پر پابندیوں کی مذمت کر رہی ہیں۔ اگرچہ طالبان حکام نے مظاہرین کو منتشر کر دیا تھا تاہم اس کے بعد بھی پچھلے 6 روز کے دوران کابل، ہرات، بامیان، بلخ، ننگرہار اور غزنی کے صوبوں میں مظاہرین سڑکوں پر نکلتے رہے ہیں جبکہ خواتین کا احتجاج بھی سامنے آیا۔ ایک مظاہرے میں شامل 34 سالہ رضیہ محسنی نے عرب نیوز کو بتایا کہ مجھے خوشی ہے کہ کابل میں ہزارہ برادری کو نشانہ بنائے جانے کے خلاف احتجاج میں طالبات بھی شامل ہو رہی ہیں۔ میں تمام بہنوں بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران میں حالیہ احتجاج کی لہر سے ہم متاثر ہیں۔ ایران میں خواتین کو جن مسائل کا سامنا ہے ان سے ملتے جلتے مسائل یہاں بھی خواتین کو درپیش ہیں۔ پورے ملک سے خواتین کو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے تاکہ ہماری آواز سنی جائے۔ ہم متحد ہوں تو جیتیں گے۔ افغانستان کے پڑوسی ملک ایران میں ستمبر کے وسط خاتون کی ہلاکت کے خلاف شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ ایک دہائی سے زائد عرصے کا سب سے بڑا اختلاف رائے کا اظہار ہے۔ پولیس حراست میں مہیسہ امینی نامی خاتون کی ہلاکت کے بعد دارالحکومت کے ساتھ ساتھ 31 صوبوں تک احتجاج پھیلا جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ افغان کارکن زرمینہ شریفی کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے ایران کا احتجاج مزاحمت اور بیزاری کی علامت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی مرکز پر حملہ میں ہماری بہنیں ہلاک ہوئی ہیں۔ ہم اس بزدلانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں اور حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تعلیمی مراکز کو محفوظ بنائیں۔ دوسری جانب فورسز خواتین کو منتشر کر رہی ہیں کیونکہ پچھلے سال ستمبر سے قانون بنایا گیا تھا کہ مظاہرے سے قبل اجازت لینا ضروری ہوگا تاہم خواتین کا کہنا ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھاتی رہیں گی۔
پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ملک کی حفاظت مضبوط ہاتھوں میں ہے، کسی بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں۔ سنیچر کو کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اس تقریب کو دیکھ کر انہیں 42 برس قبل کا وہ وقت یاد آ گیا جب وہ بھی یہیں پر اسی ہی پریڈ کا حصہ تھے۔ انہوں نے کورس مکمل کرنے والے کینڈیڈیٹس کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سب کو آپ پر فخر ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک عظیم فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس کے کریڈٹ پر بے شمار کامیابیاں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ اپنے کام پر توجہ دیں اور فیک نیوز پر دھیان دیں نہ سیاسی جھگڑوں میں پڑیں۔ انہوں نے کیڈیٹس کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری اداروں اور آئین کا احترام کریں اور ملکی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں۔ انہوں نے خطے کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد کہا کہ کسی ملک یا گروہ کو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فوج نے ملک کو دہشت گردی سے جڑ کر اکھاڑنے میں بہت قربانیاں دیں۔ انہوں نے کہا کہ یاد رہے کہ ہر کوئی پیدائشی طور پر پیشہ ورانہ مہارت نہیں رکھتا، اس کو مسلسل محنت سے سیکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی اور مہارت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک پروفیشنل کمانڈر کے طور پر آپ میں مشکل فیصلے کرنے اور ان کی ذمہ داری قبول کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں ایک پرامن ملک ہے اور ہمسایوں سمیت خطے دیگر ممالک کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات کا خواہشاں ہے، مگر اس کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جن مسائل کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے ممالک ترقی نہیں پا رہے ان کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں امن کو واقع دیتے ہوئے تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ممالک آپس میں لڑنے کی بجائے بھوک، افلاس، جہالت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑیں۔ راولپنڈی کی عدالت نے دھوکہ دہی اور فراڈ کے مقدمے میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ سنیچر کو اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ غلام اکبر نے دھوکہ دہی اور فراڈ کیس میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، جس کے بعد پنجاب پولیس نے رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئی ہے۔ ترجمان اینٹی کرپشن پنجاب اسٹیبلشمنٹ نے مقامی میڈیا کو بتایا ہے کہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری کرپشن انکوائری میں مسلسل حاضر نہ ہونے پر جاری کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے حالیہ تباہ کن سیلاب کے تناظر میں پاکستان کی حکومت کو اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حمایت کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی جس کا عنوان تھا پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی اور حالیہ تباہ کن سیلاب کے تناظر میں ہنگامی امداد، بحالی اور تعمیر نو۔ بیان کے مطابق یہ قرارداد پاکستان کے اطراف سے تجویز کی گئی تھی جس کی تائید 151 ممالک کی طرف سے کی گئی۔ قرارداد پیش کرتے ہوئے پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ ماحولیاتی خطرات سے دوچار ممالک میں سے ایک ہے، حالانکہ ہمارے کاربن کا اخراج عالمی اخراج کے 1% سے بھی کم ہے۔ انہوں نے زبردست جانی نقصان اور انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ پوری پاکستانی قوم اور حکومت نے اس بے مثال آفت کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مدد فراہم کی۔ منیر اکرم نے ماحولیاتی انصاف کی بنیاد پر پاکستان کی مسلسل حمایت کی درخواست کی۔ جنرل اسمبلی کے صدر نے پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور یاد دلایا کہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔
انہوں نے اسے بڑا المیہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسمبلی سے خطاب میں اپنے حالیہ دورہ پاکستان کا ذکر کیا اور پاکستانی عوام کی تباہی اور ان کے حوصلے کی منظر کشی کی۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ تعاون درکار ہے۔ موسمیاتی ناانصافی کا حوالہ دیتے ہوئے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی ہنگامی صورتحال کی بہت زیادہ قیمت ادا کر رہا ہے۔ رکن ممالک نے قرارداد کی حمایت میں اپنے بیانات میں پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور پاکستان کی امداد اور بحالی کی کوششوں میں ان کے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ جنرل اسمبلی کی طرف سے منظور کردہ قرارداد میں امداد اور بحالی کی کوششوں میں عالمی برادری کی مدد اور شراکت کا خیر مقدم کیا گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ آڈیو لیک۔ آج میں کچھ آڈیو آپ کو سناؤں گا جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، فیصلہ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی نون لیگ نے عمران خان کی جو آڈیو لیک کی ہے، 3 آڈیو ابھی تک عمران خان کی لیک ہو چکی ہیں، اس کے بعد رانا ثناء اللہ کی، مریم کی اور سب کی آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی۔ یہ چیزیں آج اس لیے میں آپ کو سناؤں گا کہ ہم لوگ کہاں پہ پہنچ گئے، اور آج یہی صرف رہ گیا کہ ایک دوسرے کی آڈیو بنائیں، ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو بس ذلیل و خوار کریں، ایک دوسرے پہ حملے کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان کی جو آڈیو یہ بتا رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں پیسے لیے جا رہے تھے، ضمیر بیچے جا رہے تھے، اپنی سیٹیں بیچی جا رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ملک میں۔ ایسا کون سا طوفان آ گیا جو آج کل عمران خان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ لیں گے۔ کل قاہرہ صاحب فرما رہے تھے، اچھا یہ لوگ بوڑھے ہو گئے، ان کی حالت دیکھ لے، پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا، زندگی کا تو کسی کا نہیں پتا، مگر انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ وفا نہیں کی۔ صبح بھی جھوٹ، شام بھی جھوٹ، ایک وہ اشتہار چلتا ہوتا تھا صبح بنا کا شام بنا کا، تو یہ آج کل صبح جھوٹ شام جھوٹ یہی چل۔ اچھا رانا ثناء اللہ کی آڈیو پہلے سناتے ہیں آپ کو کہ یہ کیا آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جی بچوں کی ویڈیو آئی ہے سامنے، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از اوور۔ میاں شہباز شریف قوم کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا خود۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس نے جو وہ کھیل کھیلا ہے اس قوم کے ساتھ، یعنی یہ اس کا جو ہے، یہ میاں شہباز شریف کا جو ہے وہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ یہ ہے، اور چور اور ڈاکو جو ہے وہ دوسرے لوگ ہیں۔ میاں شہباز شریف کی سیاست جو ہے نا، سیاست ان آئیڈیو لیگس نے کفن پہنا دیا ہے۔ آپ کا جو معاملہ، اچھا یہ آپ نے سنا کہ میاں شہباز شریف کے متعلق رانا ثناء اللہ اس طرح آڈیو جو اس وقت ٹک ٹاک پہ اور ادھر ادھر چل رہی ہے، وہ کیا بتایا جا رہا ہے، سنیں آگے کیا ہے۔ ان سب کو شہباز شریف نے جو ہے وہ زہر آلود کر دی، اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ جس کا اثر جو ہے وہ یہ پاکستان جو ہے وہ کئی دہائیاں جو ہے وہ شہباز شریف کی ویڈیو آئی ہے سامنے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ آڈیو سناتا ہوں، مگر جو بات آپ نے سنی کہ میاں شہباز شریف کا یہ چہرہ وہ چہرہ، اس چیز کا ویسے ہی سب کو پتا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں ملک کے دشمن ہیں اور پاکستانی عوام کے دشمن ہیں۔ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ پرابلم بنا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں شہباز شریف کی ایک میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جو اچھا وہ بھی ایک چینج کر کے تو آڈیو اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہے، وہ بھی میں کوشش کرتا آپ کو سناتا ہوں۔ تو اس میں یہ قسم کھا رہا تھا کہ یہ فراڈیا۔ یہاں سے آپ خود حساب لگا لیں کہ اس وقت گورنمنٹ کتنی نروس ہوئی ہے، کس مصیبت میں پڑی ہوئی ہے کہ اگر لانگ مارچ شروع ہوتا ہے تو ہمارے کیا حالات ہوں گے، ہمیں کہاں بھاگنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، اور یہ چیزیں جو ہے بڑی اہم۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک دفعہ مریم نواز یہاں اور نواز شریف دونوں لندن سے واپس گئے تھے، پھر جہاز میں
انہیں گرفتار کیا گیا تھا، پھر دونوں کو لیلا لیلا جگہ پہ پہنچا دیا گیا تھا۔ ایک کہاوت سنتے تھے بچپن میں کہ ایک لومڑی تھی، تو اس نے شیر نے کہا کہ کچھ شکار لے کے آؤ، تو وہ ہرن کو لے گئی، اور ہرن کو جب وہ لے کے گئی تو شیر نے جب حملہ کیا تو وہ ایک کان اس کا چلا گیا، ہرن بھاگ گیا۔ پھر لومڑی اس کے پاس گئی کیونکہ چلاکی اپنی دکھائی، اور کہا کہ وہ تو تمہارے کان میں کوئی بات کرنے لگا تھا اور تم نے اس طرح کیا جس کی وجہ سے تمہارا کان کاٹ گیا، تو وہ ہرن جو تھا وہ واپس گیا اور شیر نے کھا لیا۔ ابھی آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے حالات ہیں وہ میں تھوڑے سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ نواز شریف واپس جائے گا اور جاتے ہی وہاں وزیر اعظم بن جائے گا جس طرح شہباز شریف بن گیا، جیسے ہی چیف آف آرمی سٹاف کی تبدیلی ہونی ہے ویسے ہی یہ سب لوگ جو ہے کڑکی میں آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں عمران خان کو بھی وقتی طور پہ نظر بند کیا جائے، مگر یہ جتنا گروہ ہے ان کو ایک ایسا جال اس وقت پاکستان میں بچھایا جا رہا ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں سب کو پکڑنے کا نا، تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں، اور پھر یہ جو مقدمات ختم ہوئے ہیں یہ سب کچھ دوبارہ چلے گا، وہاں ان کو سزائیں ہوں گی، اور پاکستان کو ایسے لوگ ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس وقت پرعزم ہے اور سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو ٹھیک کیا جائے۔ تو اس غلط فہمی میں آپ جو لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی اور بربادی کی طرف جائے گا، تھوڑا عرصہ جائے گا لیکن اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ کوئی فوجی جوان آ کے کرتا ہے اور تو کسی کے پاس یہ پاور نہیں ہوگی، آنے والا چیف آف آرمی سٹاف کرتا ہے، اس چیف آف آرمی سٹاف سے تو آپ امید نہ رکھیں۔ اب میں آپ کو وہ بھی آڈیو سناتا ہوں جو اور بھی مارکیٹ میں چل رہی آئے گا، سنے ذرا۔ ایک دن پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ عمران خان کوئی عام شخص نہیں ہے، سنے پاکستان کا سب سے بڑا سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے، اور نواز شریف نے اپنی نااہلی، اپنی نالائکی، اپنے سازشی ذہن سے، انتقامی ذہن سے آج پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور نواز شریف آٹا چور ہے، چینی چور ہے، بجلی چور ہے، گیس چور ہے، دوائی چور ہے، علاج چور ہے، عوام کے سکون کا چور ہے۔ اگر ایک منتخب وزیر اعظم 22 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم عمران خان عدالتوں کے سامنے پیش ہو سکتا ہے، ججز کے۔ اچھا، یہ جو آڈیو ہے پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے اس طرح کی آڈیو مارکیٹ میں پھینکی، آپ کے بھی علم ہے کہ یہ چیزیں جو بتا رہی ہے یہ سب اس نے اس وقت کہی تھی جب نواز شریف کے متعلق کہی تھی کہ اگر وہ جیل میں جا سکتا تو عمران خان بھی جا سکتا۔ مقصد جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج 22 کروڑ عوام کس حال میں، اس سے کسی کو دلچسپی نہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آڈیو کے ذریعے ہم ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ پنگا نہیں چنگا، انہوں نے ایک آڈیو مارکیٹ میں یہ نہیں کہ یہ ایک آڈیو اس وقت ہے، بے شمار ٹک ٹاک پہ آڈیو چل رہی ہے، فیس بک پہ بھی چل رہی ہے، اور بھی جگہ پہ چل رہی ہے۔ جو اصل پرابلم ہے وہ سیاست دانوں کی جنگ کیوں ہمارے ملک میں ہے۔ اگر تو کوئی بندہ ملک کی خدمت کرنا چاہے اور اس کو پتا ہو کہ میں نے اپنا جواب بھی دینا ہے، میں نے ایمانداری کے ساتھ بھی چلنا ہے، میں نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، تو وہاں پہ جس طرح یہ لالچ ہے کہ میں الیکشن میں حصہ لے کے اوپر آ جاؤں اور آگے لوٹ مار کروں، اصل کہانی تو ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ اسی طرح کا کام ہوگا پاکستان، یہی کچھ ہوگا جو گند آج کل چل رہا ہے، کیونکہ کسی کے دل میں یہ درد نہیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام جن مشکلات سے گزر رہی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ آپ نے بلاول کی 1-2 دن پہلے ایک تقریر سنی، پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پانی کہاں کہاں ہے، وہ بھی ہوا میں باتیں چھوڑ رہا تھا۔ اصل کہانی اس کی بھی یہی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی پیسہ پوسا آئے جس سے ابا جی کا لاج روج بھی چلتا رہے، ان کے پھیپھڑوں میں کہتے پانی پڑ گیا، جس طرح بتایا گیا تھا وہ ٹھیک ہو رہے۔ تو یہ سب کچھ صرف اپنے لیے، اپنے مفادات کے لیے یہ لوگ بیانات دیتے ہیں۔ اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں، نہ سڑکیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں،
وہ وہاں کے لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اب جو ہمارے سیاستدان ہیں انہیں کب شرم اور حیا آئے گی، کب ان کو اس چیز کا خیال آئے گا کہ اب ہم 70 سال کے ہو گئے، ساری زندگی ہم نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولتے بولتے ہم نے پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا، مگر آج تک ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ ہم اسے بہتر کر سکیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ صرف ناانصافی عدالتوں میں نہیں ہے، ناانصافی سیاستدانوں میں، عوام میں، ہر جگہ پہ آپ کو ناانصافی نظر آتی ہے اور اس کی سزا آج قوم کو مل رہی ہے۔ اب جو امیر ہے وہ تو محل میں رہ رہا، اس کو کیوں نہیں کہتے جی سزا ملتی؟ سزا اس کے لیے یہ تھوڑی ذلت ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں چور چور کے نعرے لگتے ہیں، جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کینیڈا کے اسکولوں میں بھی اب بتانا شروع کر دیا، ان کی تصویریں دکھانی شروع کر دی۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو گیا؟ کینیڈا میں دکھائے، کل کو آسٹریلیا میں، جرمنی میں، ہر جگہ، کیونکہ ظاہر ہے ایک ملک میں جب یہ چیزیں چلتی ہیں تو دوسرے بھی بچے جو ہوتے ہیں، ٹیچر بتاتا ہے کہ آج کینیڈا میں یہ چلا تھا، کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے یا کوئی اچھی مثال بھی ہوتی ہے تو اسی طرح دی جاتی ہے، اور جب کسی چور کی مثال دی جاتی تو وہ بھی اسی طرح پھر لے کے آتے سامنے۔ مگر ان لوگوں کے ذہن میں کہ ہماری ابھی تک عزت ایسی ہی ہے کیونکہ چند لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، بجائے ان کو احساس دلانے کہ آپ رونگ جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں، آپ کو اپنا آپ ٹھیک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے ان کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے وہاں لندن میں جو ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، فخر محسوس کرتی ہیں، اور ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں نے نون لیگ کے بچوں کی تربیت کی، جب وہ بول رہی تھی تو اس کو اپنا پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جب تک آپ اپنی اخلاقی حالت درست نہیں کریں گے، اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی زبان گندی کریں اور اپنی اس کے ان لوگوں کے اوپر ایسے بہتان لگانے شروع کر دے اور وہاں پہ صرف ایک مریم کے ساتھ تصویر کھنچانے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑے۔ احساس کمتری ہے، غلام لوگ ہیں۔ اگر بڑھاپے میں جا کے بھی آپ کو خدا خوفی نہیں آئی، توبہ نہیں کی، تو جوانی میں آپ کیا کرتے ہوں گے؟ یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔